الرحمن الرحيم. هنيئا مريئا والدك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. جی آگے. میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی فما اب آ رہی. ظنكم فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو جی البر جی جی. والإحسان والصبر والتقوى والسلام عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنی ام مریئا. جزا الله یا اچھا پڑھنا ہے، آگے پڑھنا ہے، پڑھے. لنا نقل القرآن یہاں تک 5 اشعار بن رہے ہیں. ہنی ام مریئا. ہنی ام مریئا عربی میں کہتے ہیں مزیدار چیز کو، خوشگوار چیز کو. تو یہ ہنی ام مریئا یہ محذوف فعل کا مفعول مطلق ہے. ہنی ام مریئا مزیدار ہے، خوشگواری ہے. والدہ کا قاری کو مخاطب ہے، اے قاری تیرے والدین کے لیے. علیہما کہ ان دونوں پر، ملابس انوار من التاج والحلا نورانی لباس، تاج اور زیورات پہنائے جائیں گے. یعنی مبارک ہو، قاری کو کہہ رہے ہیں. آواز آ رہی میری؟ جی جی سر جی آ استاد جی رہی ہے آ آپ رہی کی ہے. آواز۔ ہاں، یہ قاری کو مخاطب ہیں کہ تمہارے لیے خوشگواری ہے، جی مبارک ہے، اور خوش عیشی کا پیغام ہے. ملابس، ملبس کی جمع ہے بمعنی لباس. یہ ندا کا جواب ہے، یعنی قرآن تیرے والدین کے لیے مبارک اور خوشی کا پیغام ثابت ہو کر ان کو تاج اور زیورات سے راستہ نورانی لباس پہنائے جائیں گے. یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے، معروف حدیث ہے. من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. یہ ابو داود شریف میں بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کے اوپر پھر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو سنہری تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. تو کہتے ہیں یہ تو قاری کے والدین کے متعلق ہے. اب بتائیں کہ قاری کے متعلق کیا گمان ہے. یہ تو قرآن پڑھنے والے کے والدین کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، تو قاری کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہو. فما ظنکم، بس تمہارا کیا خیال ہے. بن نجلی، صاحبزادے، نجل کہتے ہیں صاحبزادے کو یعنی بیٹی کو. یعنی والدین کے بارے میں اتنا اعزاز ہے تو بیٹے کو کیا ملے گا. فما ظنکم، بس کیا تمہارا خیال ہے، بن نجلی صاحبزادے کے بارے میں، قاری کے بارے میں، عند جزائہ اس کے انعام کے وقت، اس کی جزا کے وقت. اولئک اہل اللہ والصفوۃ الملا، کہتے ہیں یہی اہل اللہ ہیں اور خواص ہیں اور اشراف ہیں. یعنی تمہارا ایسی صورت میں کیا خیال ہے کہ اس کے والدین کو اتنا انعام ملے گا کہ سونے کا تاج پہنایا جائے گا، نورانی لباس پہنائے جائیں گے، زیورات پہنائے جائیں گے. تو قاری کے بارے میں کیا ہے، تو کہا کہ خلاصہ یہی ہے کہ یہ اہل اللہ ہے. ان للہ اہلین من الناس، کہا کہ کچھ لوگ اہل اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں. فرمایا وہ کون ہیں، فرمایا اہل القرآن، اہل قرآن. اہل قرآن کو جو ہے وہ اللہ کے اہل کہا گیا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جن کو ہم نے چنا ہے. تو یہ منتخب جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں نا، آج تو ہمارے معاشرے میں ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اصل میں یہ قدر کی بات، قدر نہیں ہے نا. قدر ہو تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عزت، جن کا مقام جو ہے وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ کتنے باعزت لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے اہل کہہ رہا ہے، جن کو اپنے چنے ہوئے بندے اور منتخب بندے کہہ رہا ہے، تو وہ کتنا ان کا مقام ہوگا.
تو یہ قرآن پاک جو ہے پڑھنا پڑھانا یہ بڑی سعادت والی بات ہے. بات سمجھ آ رہی جی؟ جی ساری. جی جی. اولو البر، اب قاری کا اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ جو قاری ہے حامل قرآن ہے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. اولو البر وہ نیکی والا ہونا چاہیے، والاحسان اخلاص، والصبر صبر، والتقى اور تقوی، یہ اس کے اوصاف ہیں. حلاہم بہا، حلاہم اس کے زیورات ہیں، قاری کے زیورات ہیں. بہا ان کے ساتھ، جاء آیا ہے قرآن مفصل، یعنی قرآن نے مفصل طور پر یہ اوصاف بیان کیے ہیں کہ ایک مومن کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے، نیکی والا ہو، تقوی والا ہو، احسان والا ہو، صبر اس کے اندر ہو. تو یہ سارے اوصاف جو ہیں وہ ایک قاری کے اندر بھی ہونے چاہیے. علیہ کا میں نے الزم فعل ہے، لازم پکڑ. کہتے ہیں علامہ شاطبی کہ ان اوصاف کو لازم پکڑیں، بہا ان اوصاف کو، معاشتہ جب تک تو زندہ رہ گئے، فیہا اس دنیا میں، منافسن رغبت کرتے ہوئے. کہتے ہیں دنیا میں جب تک زندہ رہیں تو ان اوصاف کو نہ چھوڑیں بلکہ رغبت کریں ان اوصاف کو حاصل کرنا. وبیع نفسک الدنیا بانفاس، اور بیچ دے اپنے نفس حقیر، دنیا حقیر، دنیا کو دنیا بھی اس لیے کہتے ہیں یہ دنیا حقیر چیز ہے. حقیر نفس کو ان اعمال کے بدلے میں، علیشان اعمال کے بدلے میں بیچ دے. یعنی کہ ان اوصاف کو حاصل کریں، ان اوصاف کو اپنائیں، اور ایک حامل قرآن جو ہے وہ ان اوصاف کی طرف سبقت کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے حقیر نفس کو ان جو ہے وہ عالیشان جو اوصاف ہیں ان کے عوض میں جو ہے وہ تبدیل کرے. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے اوصاف کو چھوڑ دے، دنیا کے مال کے پیچھے اوصاف کو چھوڑ دے، بلکہ ان اوصاف کو جو ہے وہ دنیا کے بدلے میں خرید لے، ان کو ترجیح دے. جزا اللہ بالخیرات عنا ائمۃ لنا نقل القرآن عذبا وسلسلہ. اب یہاں پہ قرۂ سبعہ جو ہیں ان کے راویوں کو بھی بیان کریں گے، ان کا تذکرہ ہوگا. اس سے پہلے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمایا، جزائے خیر دے. جزا اللہ، جزا دے اللہ، بالخیرات اچھی، بہترین یا خیر کے ساتھ، عنا ہماری طرف سے، ائمہ، ائمہ قرات کو، ائمہ کرام کو، لنا نقل القرآن ہمارے لیے انہوں نے قرآن کو نقل کیا، عذبا وسلسلہ، عذبا شیریں ہیں، وسلسل، سلسل کہتے ہیں لغوی معنی بآسانی حلق سے اترنے والا ہو. مطلب یہ کہ قرآن پاک جو ہے یہ متواتر ہے، قرآن پاک جو ہے یہ ہم تک جو ہے وہ تواتر سے پہنچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شک و شبے کی آمیزش نہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ عذباً سلسلہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے نقل کیا ہے جو شیریں اور بآسانی حلق سے اترنے والا ہے. مطلب کیا ہے کہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے. تو یہاں پہ اس شعر میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ تمہارے اوپر احسان کریں تو اس کو اس کی مکافات دینی چاہیے. تو وہ کیا ہے؟ وہ اگر آپ مکافات یا بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعائے خیر ہی کر دیں. تو ہم ان آئمہ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کو کچھ دے تو نہیں سکتے، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا. ٹھیک ہے. آمین. جی 5 شعر پورے ہو گئے آپ کے؟ جی سر. جی جی سارے جی. ختم ہو گئے. چلیے وہ شروع کریں، پھر کل پھر مشق سنا لیجیے گا جن کے رہ گئی ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص. جی تو آج میں تیسرا کو شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إني قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني السماوات والأرض وأعلم ما تبدون جی آگے پڑھیے وأنتم تكتمون جی آگے پڑھیے جی جی اس أعوذ کے بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی وإذ پڑھیے قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين جی آگے پڑھیے صدق الله العظيم. ٹھیک ہے جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا ہدایا وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے ہدای اور دوسرا جی ہدایا یا کو لمبا نہیں کریں گے یا کے اوپر زبر ہے حرف مدہ نہیں ہے جی جی فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها والصلاة 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 ہم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين جی الذين جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آگے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم جی آگے وإذ پڑھیے. فرقنا ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. پیج آگے چل دیں. یہ کر دیا ہوا ہے. جی جی ابھی نہیں آیا میرے پاس. ابھی نہیں آیا میرے پاس. انٹرنیٹ کی وجہ سے میں نے شیئر کر دیا ہوا ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جی جزاک اللہ. آگے پڑھیے. سادی ہم اتنے ہی طالبات نہیں تھے, میں نے سب نے سنا لیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ پھر رکوع پورا کر لیں نا, پڑھیں پھر کوئی بھی پڑھ لیں تاکہ یہ رکوع مکمل ہو. باری باری سب سنا لیں تھوڑا تھوڑا کر کے. ہاں ایک ایک عدد پڑھ لیں. جی میں یہ دو ایسے کر دیتی ہوں پھر آگے پڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ولكن كانوا قول کاف باریک ہے. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. صدق اللہ العظیم. جی آگے ایک آیت رہ گئی. رضوان بھائی غير الذي ظلموا فأنزلنا السماء بما كانوا يفسقون.